کون شخص تھا کہ جس نے عمران خان کو اغوا کیا تھا، کیونکہ یہ کانسپیرنسی وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی قوم سرخرو آخر میں یہی ہوگی، اور جو لوگ سزا پائیں گے وہ وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے 9 مئی کی اس سازش کے حصے دار جو لوگ۔ اچھا میم، آخری سوال ہے، یہاں پہ مین لیڈرشپ ہے، بیرسٹر گوہر ہے، عمر ایوب ہے، شبلی فراز ہے، لیکن اسلام آباد میں، پنجاب میں، کسی حد تک پنڈی میں آپ نظر آتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی کوئی لیڈرشپ نہیں نکلتی۔ جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، تو یہاں سے فوری کے پی کے میں چلے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ بڑی ناکامی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، یہ پارٹی کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ایک اسٹریٹجی کے مطابق کام کرنا ہے۔ اوکے، ڈیفینیٹلی پنڈی ہمارا ہے اور ہم پنڈی کے ہیں، تو پنڈی کو ہم نے جگانا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اوکے، اگر خان نے ہمیں وہ ذمہ داری دی ہے تو ہم اس ذمہ داری کو اسی طرح سے نبھائیں گے انشاءاللہ۔ اور پنڈی کو ہم نے آپ کو جگا کے دکھایا، کیونکہ اس وقت پنجاب میں اگر سب سے مشکل کوئی ڈسٹرکٹ ہے کہ جہاں پر جو ہے قوم کو جگانا بہت ضروری تھا، جہاں پر ایک دفعہ پھر سے وہ کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ضروری تھا، وہ پنڈی تھا، اور پنڈی جو ہے وہ جاگ چکا ہے، اور انشاءاللہ پورا پنجاب جاگے گا۔ آپ دیکھیں گے لاہور میں آپ نے دیکھا کہ حماد اظہر صاحب کی قیادت میں کس طرح سے ریلیز نکلی ہیں، کس طرح کا پروٹیسٹ ہوا ہے، کس طرح سے جو ہے ابھی جشن آزادی منایا گیا ہے خاص طور پر۔ تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی، اور لیڈرشپ لیٹ نہ کیا جائے، ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جس کو چاہے سزا دیں، جس کو چاہے جس طریقے سے وہ کریں، وہ ان کی ڈومین ہے، تو وہ انہی کو ہی دیکھنے دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس میں انوالو نہ کیا جائے، کیونکہ ہمارا اس سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے زیادہ کامنٹ میں نہیں کروں۔ اچھا، یہ کہا جا رہا ہے میم، رؤوف حسن اور فیض حمید اور اس کے علاوہ جو ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ گرفتار ہوئے، ان کی آپس میں کڑی ہیں جو عمران خان کے لیے سہولت کاری کر رہے تھے۔ دیکھیں، ایک بات مجھے بتائیے، آپ سارے اس بات کے گواہ ہیں، آپ سب نے عمران خان کے وہ سیلفی پکچر بھی دیکھے، سب کچھ، کون سی فیسلٹیز ہیں جو عمران خان کو دی جا رہی ہیں، کون سی ایسی سہولیات ہیں۔ عمران خان کے لیے سب سے بڑی سہولت یہ ہوتی کہ عمران خان کی بات ان کے بیٹوں سے کروائی جاتی ہے، ہر ہفتے کروائی جاتی ہے، یا تیسرے دن کرائی جاتی ہے، یا دوسرے دن۔ آج دن تک تو عمران خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، تو اس سے مطلب زیادہ جو ہے وہ دکھ کی گھڑی کیا ہو سکتی ہے کہ کون سی سہولیات ہیں عمران خان کو۔ عمران خان جس سیل میں ہیں، کیا وہ سیل رہنے کے قابل ہے؟ کیا وہ ایک ایکس وزیر اعظم اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کے بانی چیئرمین کے جو ہے وہ اس کی ہے ان کے مطابق کہ جس میں انہیں رکھا جا رہا ہے، کون سی فیسلٹیز دے رہے ہیں؟ پلیز، یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے گڑھے کھودنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو جس طرح پہلے گڑھے کھودے انہوں نے اور ان میں خود گرے ہیں، اسی طرح ان گڑھوں میں بھی یہ گریں گے، اور کچھ نہیں ہے۔ دس از جسٹ اے کانسپیرنسی، نتھنگ ایلس۔ عمران خان کے جو لہجے میں کمی آ رہی تھی، عمران خان نے کہا تھا کہ نیوٹرل ہونے کا پیغام بھی پہنچایا تھا اور مشروط معافی کا بھی اعلان کیا تھا، کیا اس کا فائدہ عمران خان کو ابھی نہیں ہو رہا؟ کون سی مشروط معافی کی بات کی ہے عمران خان نے؟ عمران خان اگر کون سی مشروط معافی کی بات کی ہے خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ معافی آپ ہم سے مانگیں، معافی مجھ سے مانگیں، اگر ہمارے بندے ہوں گے تو ہم معافی دیکھیں، مانگیں ایک گے۔ بات یاد رکھیے، ہم اس وقت معافی مانگیں گے کہ اگر ہم قصوروار ہوں گے، جب قصوروار ہی ہم نہیں ہیں، جب ہم مظلوم ہیں، ظلم ہم پہ کیا گیا، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، ہمارے چیئرمین کو آج دن تک جو ہے وہ بے قصور جو ہے ان جو ہے سلاخوں کے پیچھے جو ہے وہ پابند کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان پر کیسز در کیسز 200 سے اوپر کیسز جو ہیں ان پہ بنا دیے گئے ہیں۔ مظلوم کون ہے؟ ہمیں، ہمارے 25 لوگ شہید ہوئے، ان شہداء کی فیملیز کو جواب کون دے گا؟ یہ لوگ جواب دے ہیں ہم لوگوں کو۔ ہمیں کس قصور کے تحت انہوں نے اتنے دن اتنے مہینے جو ہے جیلوں میں رکھا؟ ہم سے معافی مانگیں یہ لوگ، قصور ان کا ہے، یہ معافی مانگیں گے۔ اگر ہم قصوروار ہیں تو لا کے دکھائیں ہمیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز، ہمیں بتائیں کہ وہ کون شخص تھا کہ جس نے عمران خان کو اغوا کیا تھا، کیونکہ یہ کانسپیرنسی وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ معافی تو وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جو ان کو مانگنی پڑے گی، اور یہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی قوم سرخرو آخر میں یہی ہوگی، اور جو لوگ سزا پائیں گے وہ وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے 9 مئی کی اس سازش کے حصے دار جو لوگ۔ اچھا میم، پہلے آپ وکلا پہ بڑی توقع تھی کہ وکلا لے کے آئیں گے تبدیلی، وکلا نے پی ٹی آئی کو بڑی حد تک سپورٹ بھی کیا، لیکن بھی کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے بعد اب پاکستان کے اندر طلباء کا بڑا زور ہے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے، طلباء جو ہیں نا وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہیں، کسی بھی ملک کا اثاثہ ہیں وہ، ٹھیک ہے۔
नौजवान जो है वो हर मुल्क का असासा होता है और कोई भी तहरीक जो शुरू होती है वो नौजवानों से ही होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है ही नौजवान की पार्टी। इमरान खान हमारे नौजवान लीडर हैं और हम जो हैं वो उनके नौजवान सिपाही हैं। इंशाअल्लाह ताला तहरीक अभी आपको बहुत मजबूत होते हुए नज़र आएगी। आपने इसका ट्रेलर जो है वो परसों 13 अगस्त को देख लिया है पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर पिंडी में, कि जहाँ पर ये कहते थे कि कोई जो है परिंदा जो है वो पर नहीं मार सकता, वहाँ पर हमने इनको वो कर दिखाया है कि जो ये सोच भी नहीं सकते थे। इनकी रातों की नींदें हराम हो गई हैं और इनको पता चल गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है और जब जब इमरान खान कॉल देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम निकलेगी और भरपूर अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाएगी। मैं आज मीडिया के थ्रू एक मैसेज ज़रूर इन सबको देना चाहूँगी कि आप लोगों पे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि 14 अगस्त जो हमारी आज़ादी का दिन था, 13 अगस्त को हर कोई वो जश्न आज़ादी मना रहा था, लेकिन आपने हमसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर सिर्फ नज़र रखी। आपने हमसे हमारे पाकिस्तान के झंडे छीने, आपने हमसे हमारी पार्टी के झंडे छीने। तो क्या कर लिया आपने? क्या हम रुक गए? क्या हमारा जज्बा ख़त्म हो गया? ये बात याद रखिएगा कि असल खेल, असल जंग वो अब शुरू हुई है और अब पाकिस्तानी नौजवान आपको बताएगा कि पाकिस्तानी नौजवान की क्या ताकत है और जो हुकूक हमारा आईन और हमारा कानून हमें देता है हम उसके मुताबिक इंशाल्लाह आपको जो है वो ज़ेर करके दिखाएंगे। अच्छा मैम, आखिरी सवाल है, यहाँ पे मेन लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर है, उमर अयूब है, शिबली फराज है, लेकिन इस्लामाबाद में, पंजाब में, किसी हद तक पिंडी में आप नज़र आती हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी कोई लीडरशिप नहीं निकलती। जब भी कोई जलसा होता है, एहतजाज होता है, तो यहाँ से फौरी KPK में चले जाते हैं। क्या वजह है? यहाँ पे बड़ी नाकामी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, हमने एक स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम करना है। ओके, डेफिनेटली पिंडी हमारा है और हम पिंडी के हैं, तो पिंडी को हमने जगाना है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। ओके, अगर खान ने हमें वो ज़िम्मेदारी दी है तो हम उस ज़िम्मेदारी को उसी तरह से निभाएंगे इंशाल्लाह। और पिंडी को हमने आपको जगा के दिखाया क्योंकि इस वक्त पंजाब में अगर सबसे मुश्किल कोई डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ पर जो है कौम को जगाना बहुत ज़रूरी था, जहाँ पर एक दफ़ा फिर से वो कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप करना ज़रूरी था, वो पिंडी था और पिंडी जो है वो जाग चुका है और इंशाल्लाह पूरा पंजाब जागेगा। आप देखेंगे लाहौर में आपने देखा कि हमाद अज़हर साहब की क़यादत में किस तरह से रैलीज़ निकली हैं, किस तरह का प्रोटेस्ट हुआ है, किस तरह से जो है अभी जश्न आज़ादी मनाया गया है ख़ास तौर पर। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको नज़र आएंगी और लीडरशिप हर जगह पर मौजूद होगी। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। सबसे बड़ी जमात के बानी चेयरमैन के जो है वो उसकी है उनके मुताबिक कि जिसमें उन्हें रखा जा रहा है, कौन सी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? प्लीज़, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गड़े खोदने की कोशिश कर रही है। तो जिस तरह पहले गड़े खोदे इन्होंने और उनमें खुद गिरे हैं, इसी तरह इन गड़ों में भी ये गिरेंगे और कुछ नहीं है।